أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کئی دروس سے سود کے حرام ہونے اور اس سے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں. آج تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ سود خوروں کے حوالے سے باوجود اللہ کے حکم سے سود سے باز نہ آنے والوں کے حوالے سے انتہائی سخت لب و لہجہ میں ارشاد فرما رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. باوجود منع کرنے کے، باوجود سود حرام قرار دینے کے، باوجود ظلم کو غربا، مساکین، ضرورت مندوں پر ظلم قرار دینے کے، باوجود سمجھانے کے اگر یہ لوگ سود سے باز نہیں آتے، سود کا لین دین مسلسل جاری رکھتے ہیں، تو پھر انہیں کہہ دیجئے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. یہاں پر تین چیزیں قابل غور ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایسا الٹیمیٹم، ایسا لب و لہجہ، ایسی دھمکی، ایسا غصہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے بھی اختیار نہیں فرمایا جو اس کی ذات پاک کے ساتھ شرک کرتے ہیں. شرک کو بڑا ظلم قرار دیا گیا اور شرک کرنے والے کی مغفرت اور بخشش نہیں. لیکن یہ غصہ اور اس طرح کا لب و لہجہ اور یہ اللہ کی طرف سے دھمکی کہ میرے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ایسا نہیں. معلوم ہوا کہ سود انتہائی قبیح عمل ہے. سود کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنا ہے، مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، غریب کو مزید غربت کی دلدل میں دھکیلنا ہے. اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، لہذا جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہیں، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرما دیا. دوسرا پہلو یہ سوچنے کا ہے کہ سود لینے والا اللہ کے نظام سے انکار کرتا ہے. اللہ نے ایک نظام دیا کہ غریب کی مدد کی جائے، نصرت کی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، دوسرے عطیات کے ذریعے. یہ اللہ کے نظام اور اللہ جل شانہ کے انتظام سے بغاوت کر کے سود کو متعارف کرواتے ہیں، اسے فروغ دیتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہیں. کوئی بادشاہ بھی اپنے نظام کے خلاف اٹھنے والوں کو خود سے بغاوت سمجھتا ہے، نظام سے لڑنے والا سمجھتا ہے اور پھر انہیں سختی سے کچلتا ہے. اگر نظام مملکت چلانا ہے، بچانا ہے تو پھر باغیوں کے لیے رعایت نہیں دی جاتی. اللہ جل شانہ اپنے حکم، اپنے انتظام، اپنے نظام کو بچانے کے لیے پھر ایسے لوگ جو اس کے حکم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ فرماتے ہیں. تیسرا پہلو یہ بھی سوچنے کا ہے کہ سود کا نظام دنیا لوگوں کی فلاح کے لیے
لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی مدد اور نصرت کے لیے کہتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کی بھلائی ہے، کامیابی ہے، یہی کچھ کہا جاتا ہے، تو سوچئے اللہ مالک کائنات سے جنگ کر کے اس کے مقابل کھڑے ہو کر کون سی فلاح اور کون سی بہتری اور معاشرے کی کون سی ترقی ہے؟ ہرگز نہیں۔ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے تو اللہ کی مان کر، اللہ کے حکموں پر آ کر، اللہ کی بغاوت کر کے معاشرے کی ترقی، اور یہ تصور ای خیال استو محال استو جنو۔ ارشاد فرما یہ کم غنیمت ہے، یہ کم غنیمت ہے کہ تم سے اصل مال واپس نہیں لیا جا رہا، بلکہ اصل مال لوٹانے کا کہا جا رہا ہے، بلکہ جو سود تم پہلے لے چکے ہو اسے بھی معاف کیا جا رہا ہے، درگزر کیا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں کہ جو سود تم نے واپس لیا اس کی اصل مال سے، جو سود تم نے لیا اس کی اصل مال سے کٹوتی ہو جائے، ایسا نہیں۔ ایسے ہوتا تو تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی، بغیر انڈیکیٹ کرنے کے، بغیر بتانے کے تم نے جو سود پر مال لیا وہ تمہارے اصل مال سے کاٹ لیا گیا۔ تم کہتے کہ منع کون سا تھا، پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو اب جب پتہ چل گیا تو جو سود لے چکے وہ معاف کر دیا، اصل مال سے کاٹا نہیں، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں، لہٰذا تم بھی زیادتی نہ کرو، بقایا جو اصل مال ہے وہ واپس لے لو اور سود کی رقم چھوڑ دو۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو، ظلم ہو۔ اللہ جل شانہ نے کیسے باریک بینی سے ہر ایک کی مصالح کا، ہر ایک کی ضرورتوں کا، حالات کا خیال رکھا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔